أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. ابھی آپ کے سامنے سورۃ التکاثر کی تلاوت کی گئی. 8 آیات پر مشتمل یہ سورت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر مکہ مکرمہ میں نبوت کے ابتدائی زمانے میں نازل ہوئی. ائمہ تفسیر اور محدثین میں بڑی تعداد کی رائے یہ ہے کہ یہ سورت بمشکل نبوت کے دوسرے سال یا زیادہ سے زیادہ تیسرے سال نازل ہو چکی تھی، لیکن بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض ایسے حالات میں، بعض ایسے سچویشنز میں اس کی تلاوت کی کہ لوگوں کو لگا کہ یہ ابھی نازل ہوئی ہوگی. جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مدینہ منورہ میں 2 قبیلوں کا آپس میں مقابلہ، تنافس، کمانے کے لیے کمپٹیشن اور اپنی کثرت نسل پر اور اپنی کثرت دولت پر فخر و غرور کا تذکرہ کیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی سورت تلاوت فرمائی، الہاکم التکاثر. جو لوگ چند ہی دنوں پہلے اسلام قبول کیے ہوئے تھے ان کو لگا کہ یہ ابھی مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، لیکن جو سینئر صحابہ ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مکہ مکرمہ سے موجود ہیں، بالخصوص بعض ایسے صحابہ جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود قرآن پاک یاد دلوایا کرتے تھے، حفظ کروایا کرتے تھے، ان کی معتبر رائے یہی ہے کہ یہ وہ صورت ہے جو مکہ مکرمہ کے شروع کے ماحول میں نبوت کے پہلے دوسرے سال ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو چکی تھی. اس صورت کا جو مضمون ہے، یہ صورت جن معنوں پر مشتمل ہے وہ معنی بھی گواہی دیتے ہیں کہ اس کا مزاج مکی ہے. قیامت کی یاد دہانی، آخرت کی یاد دہانی، بالخصوص آخرت کی پہلی منزل جس کو ہم عام طور پر قبر کی زندگی کہتے ہیں، عالم برزخ، اس کا اشارہ اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی جانب اشارہ کرتے ہوئے اس کی احسان مندی کا تقاضا، یہ وہ مضامین ہے جو زیادہ تر مکی صورتوں میں پائے جاتے ہیں، اور اس صورت میں بھی بدرجہ اتم یہ سارے مضامین پائے جاتے ہیں، اور انشاءاللہ اس کی وضاحت آپ کی خدمت میں آئے گی. یہ صورت اللہ تعالیٰ کے حکم سے سورۃ القاریہ کے معنی بعد رکھی گئی، فوراً بعد رکھی گئی. اور جیسے کہ میں عرض کرتا رہتا ہوں اور دوبارہ پھر عرض کر دوں کہ ترتیب مصحف یہ توقیفی ہے، اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہے، اجتہادی نہیں ہے.
کسی نے اپنے فہم و ادراک کی بنیاد پر، اپنی فکر کی بنیاد پر، اپنی سوچ کی بنیاد پر قرآن مجید کی صورتوں کو ترتیب نہیں دیا، بلکہ اللہ کے حکم سے ہی ہے۔ اس کا تعلق رائے سے نہیں ہے، اس کا تعلق روایت سے ہے۔ حضرت جبرائیل امین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلع فرما دیتے کہ اس سورت کو یہاں رکھنا ہے، اس آیت کو یہاں رکھنا ہے، اور اسی لحاظ سے کتابت بھی ہو جاتی، لکھ بھی لیا جاتا اور حفظ بھی کروا دیا جاتا۔ اسی ترتیب سے پھر صحابہ نمازوں میں پڑھتے تھے، تراویح میں پڑھتے تھے، تلاوت کرتے تھے، روزمرہ میں جو تلاوت کا اہتمام ہوتا تھا اسی ترتیب کے ساتھ ہوتا رہا، ہوتا رہے گا۔ یہ ترتیب دراصل اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہے۔ لہذا سورۃ القاریہ کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس سورت کو رکھنے کا حکم دیا۔ تو آپ دیکھیں گے کہ سورۃ القاریہ میں اللہ تعالیٰ نے جس بات کی جانب توجہ دلائی کہ ایک اجتماعی قیامت ہے، پوری کائنات کا اختتام ہے، پوری انسانیت کا خاتمہ ہے، جس کو آپ قیامت کہیے، القاریہ کہیے، الواقعہ کہیے، یوم التغابن کہیے، الساعۃ کہیے، یوم البعث کہیے، یوم الجمع کہیے، یہ ساری وہ تعبیرات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرمائی۔ یہ کل ملا کے مخلوق ختم کر دی جائے گی، یہ اجتماعی کیفیت ہے، کلیکٹیولی جو حشر ہونے والا ہے انسانوں کا ایک دن، بہرحال قیامت آئے گی۔ سورۃ القاریہ میں اس حقیقت کو یاد دلانے کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ایسا نہ ہو حضرت انسان کو غلط فہمی ہو جائے قیامت تو آئے گی، لمبا زمانہ باقی ہے، بھی دراز مدت ہے۔ فرمایا نہیں، تمہاری قیامت تو بہت قریب آنے والی ہے۔ ہر فرد کی قیامت اس کی اپنی موت ہے، اور روایت میں آتا ہے کہ من مات فقط قامت قیامتہ، جس کی وفات ہوگی اس کی قیامت ہو گئی، سمجھ لو، کچھ نہیں، انتظار کرنا ہے اس کو قیامت کا۔ لہذا یہ انفرادی قیامت جو ہے، انڈیویژولی جو ختم ہو جانا ہے، زندگی کی انتہا جو ہے، اس انتہا کو اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں یاد دلا دیا کہ اپنی نجیب شخصی زندگی کے خاتمے کو بھی یاد رکھو، اس پوری کائنات کے اختتام کو بھی یاد رکھو، کیونکہ آخرت جو شروع ہوتی ہے وہ انسان کی آنکھ بند ہونے کے ساتھ ہی شروع ہو جاتی ہے۔ دوسری زندگی جس کو الآخرہ کہتے ہیں، پہلی زندگی تو یہ ہے جس کو ہم گزار رہے ہیں، یہ حیات الدنیا جس کو قرآن پاک میں کہا گیا تمہارے قریب کی زندگی، اور اس کے بعد فرمایا کہ دوسری زندگی ہے الدار الاخرہ، فرمایا الحیات الاخرى ارشاد فرمایا، العاقبہ ارشاد فرمایا۔ یہ آخرت کا پہلا مرحلہ جو شروع ہوتا ہے موت کے ساتھ ہی شروع ہوتا ہے، لیکن اس مرحلے کو انسان اپنے اس انجام کو، انسان اپنی موت کو فراموش کر دیتا ہے، بھلا دیتا ہے، جبکہ وہ انکار نہیں کر سکتا۔ اس حقیقت کو اتنا دیکھتا ہے اپنی زندگی میں، پہلے وہ اپنی اس جنریشن کی موت کو دیکھتا ہے جو سیکنڈ جنریشن ہوتی ہے اس کے اعتبار سے، دادا دادی نانا نانی اور ان کے ہم پلہ جتنے لوگ ہیں۔ پھر اس کے بعد دیکھتا ہے کہ جو اس کے ماں باپ ہے اور ماں باپ کی نسل ہے وہ دھیرے دھیرے اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں۔ بسا اوقات پھر انسان یہ بھی دیکھتا ہے کہ اس کے اپنے چھوٹے بھی رخصت ہو رہے ہیں۔ لہذا یہ آنکھوں کا مشاہدہ ایسا ہے کہ وہ کبھی اس حقیقت کا انکار نہیں کرتا۔ حالت کفر میں مشرک، مومن، جاہل، دیہاتی، پڑھا لکھا، سائنٹسٹ، ہر فرد مانتا ہے کہ موت سے تو ہم کو گزرنا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت۔ اس کے باوجود وہ موت کو اکثر و بیشتر فراموش کر دیتا ہے، بھلا دیتا ہے، موت سے غافل ہو جاتا ہے۔ کیوں غافل ہوتا ہے اس کا سبب بیان فرمایا
अल्हाकुमुत तकासुर, अल्लाह जो लफ्ज है वो बड़ा खूबसूरत है, लाहवन से ये लफ्ज बना है। मैं अर्ज करता रहता हूँ ना कि इसकी जड़ क्या है वो पकड़ लीजिए आप। लाम हा या, ये जो लाहवन है या लाम हा वाव, इसके माने ये होते हैं कि इंसान किसी मशगले में इतना मगन हो जाए कि वक्त के गुजरने का एहसास ना हो, गफलत तारी हो जाए उसके ऊपर। इसीलिए कुरान मजीद में लाहवुन अलग कहा गया है, लाइबुन अलग कहा गया है। लाइब के माने होते हैं खेलना, वर्जिश करना, कूदना, भागना, दौड़ना, जो जिस्म के लिए मुफीद है। लाहवुन के माने क्या होते हैं? ताश खेलना। लाहवुन के माने क्या होते हैं? काट खेलना, जिसमें इंसान मगन हो जाता है, उसके जिस्म को कोई फायदा नहीं, वक्त बर्बाद हो जाता है, वक्त तबाह हो जाता है। ऐसे खेलों को इस्लाम ने जायज भी नहीं करार दिया। ऐसे खेलों को जिसमें सिर्फ और सिर्फ वक्त का जिया है, बदन को कोई फायदा नहीं है, इंसान के अपने वजूद को कोई फायदा नहीं है, इस्लाम ने जायज नहीं रखा। लिहाजा उसी से ये बाबे इफाल कहते हैं, अल्लाह युल्ही बना है। कुम ये मुखातब की ज़मीर है, अल्लाह कुम तुमको माह कर रखा है, मगन कर रखा है, गाफिल कर रखा है। किस चीज ने? अत्तकासुर, कसरत की तलब ने। हर चीज में इंसान हरीस होता है, ज्यादती, लालची होता है, कसरत चाहता है। जिसको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया करते थे कि सोने की एक वादी दे दो, दूसरी सोने की वादी के लिए इंसान कोशिश शुरू कर देता है, और दूसरी दे दो तो तीसरी की कोशिश। फरमाया इसके ख्वाहिशात के मुंह को कब्र की मिट्टी ही भर सकती है, वरना इसके ख्वाहिशात खत्म नहीं होती। कसरत की तलब। अच्छा, अरबों में एक और मसला था जो हम इंडियंस में बिल्कुल खत्म हो गया, कि अरबों में औलाद की कसरत भी बहुत काबिल फख्र बात थी। वो हमारी तरह नहीं थे, औलाद की कसरत हो तो मुंह छुपा रहे हो। वो तो आलम ये था कि किसी के अगर 10 बेटे हो जाते तो वो कबीले में सरदारी तलब करता, मेरे 10 बेटे हैं, मेरी बैंकिंग करने वाले, मेरा डिफेंस करने वाले, मेरे साथ लड़ने वालों की एक फौज है। इतनी बड़ी नेमत समझते थे, इतनी बड़ी नेमत समझते थे कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जद्दे मोहतरम, उन्होंने तो मन्नत मांग ली थी कि अगर 10 बेटे हो गए, 10 जवान हो गए, तो एक को तो मैं जिबा कर दूंगा, कुर्बान करूंगा। मन्नत मांग ली, और 10वें नंबर पे अब्दुल्ला पैदा हो गए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद मोहतरम। वो तो मन्नत पूरी करने के लिए जब हजरत अब्दुल्ला जवान हुए तो उनका हाथ पकड़कर छुरी लेके चल पड़े थे जिबा करने के लिए। मिना में खवातीन जमा हो गई, रोना धोना शुरू हो गया, भीड़ लग गई। तब जाके लोगों ने तजवीज रखी कि आप अपने नौजवान बेटे को जिबा न करें, बल्कि एक काहिन आया हुआ है। काहिन उस जमाने में वैसे ही जैसे आजकल ये ज्योतिषी करने वाले होते हैं ना, तो एक काहिन आया हुआ है, उससे आप राय ले लें, वो क्या राय देता है देखते हैं। तो काहिन के पास गए, यमन से बताते हैं वो आया हुआ था। उससे पूछा गया कि ऐसी मन्नत मांग ली थी, ये बेटे को जिबा करना है या कोई बदल भी हो सकता है। उसने कहा कि पर्ची उठाओ, कोरा डालो, और पर्ची में लिखो एक ऊंट, दूसरी तरफ लिखो अब्दुल्ला। अगर अब्दुल्ला की उड़ गई तो दूसरी बात डालो, और पर्ची में लिखो 2 ऊंट और अब्दुल्ला। अगर उस बार भी अब्दुल्ला की उड़ गई तो फिर तीसरी बात डालो, और ऊंटों की तादाद बढ़ाते चले जाओ, तावक्त के ऊंटों की पर्ची उड़ जाए तो ऊंट कुर्बान कर दो। लिहाजा यही काम शुरू हुआ। 1 ऊंट, 2 ऊंट, 3 ऊंट, 10, 20, 100 ऊंट जब आए तो ऊंट की पर्ची उठी। लेकिन अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि मैं एक मर्तबा में थोड़ी मुतमईन होने वाला हूं। फिर उन्होंने पर्ची डाली, फिर 100 ऊंट की पर्ची उठी। उन्होंने कहा एक बार और इत्मीनान कर लो। फिर उन्होंने पर्ची डाली, फिर 100 ऊंट की पर्ची उठी। तो उस दिन 100 ऊंट मक्के मुकर्रमा में ज़िबा किए गए। हर घर में वाफिर मिक़दार में गोश्त पहुंच गया था, एक मेला लग गया था।
اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تشریف لے جا رہے تھے، پیچھے سے کسی نے پکار کے کہا یبن الذبیحین، اے دو ذبیحوں کے بیٹے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا پڑے۔ ایک تو حضرت اسماعیل تھے پہلے ذبیح، دوسرے ذبیح آپ کے والد ماجد تھے حضرت عبداللہ۔ اس کے بعد پھر آپ کا نکاح ہوا، سفر ہوا، اور پھر آپ کی وفات ہو گئی سفر میں، اور پھر آپ کی وفات کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ تو میں یاد کر رہا تھا کہ عربوں میں تو اولاد کی کثرت بھی قابل فخر تھی، اب حالات بدل گئے ہیں اور اولاد کی قلت کو لوگوں نے قابل فخر سمجھا ہے۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اولاد کی کثرت، جائیداد کی کثرت، دولت کی کثرت، شہرت کی کثرت، عہدوں کی کثرت، ہر چیز کی لالچ ہے انسان کے اندر۔ بڑا سا عہدہ دے دیجئے مطمئن نہیں ہوگا، اور بڑے عہدے کے لیے جدوجہد کرے گا۔ بڑا سا گھر دے دیجئے مطمئن نہیں ہوگا، اور بڑے گھر کی جدوجہد شروع کر دے گا۔ اور یہ کثرت کی طلب انسان کو خود بخود ایک مقابلے میں مبتلا کر دیتی ہے، اپنے ساتھ والوں سے مقابلہ، اس کے پاس کتنا ہے، اس کے مقابلے میں میرے پاس اچھا ہونا چاہیے، میرے پاس زیادہ ہونا چاہیے۔ یہ تباہ کن عادت ہے، اور اس منافست میں، اس کمپٹیشن میں، اس مقابلے میں انسان کا عالم یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک ایک کر فرائض اسلام کو، دین کے فریضوں کو فراموش کرتا چلا جاتا ہے اور بھلا دیتا ہے۔ ایک صحابی کے سلسلے میں واقعہ آتا ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول میرے مویشیوں میں کثرت کی دعا دے دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوا غیر ذالک، کچھ اور دعا کر دوں؟ تو ہونا یہ چاہیے نا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ گزارش کی جائے، یا اہل اللہ میں سے بھی کسی کی خدمت میں ہم حاضر ہو رہے ہیں تو ہم یہ گزارش کریں کہ خیر کی دعا کیجئے، سلامتی کی دعا کیجئے، برکت کی دعا کیجئے۔ دعا کے صیغے بھی ذرا سمجھداری کے ہونے چاہیے، کبھی کبھی دعا بھی اللہ نہ کرے وبال بن جاتی ہے۔ ایک بزرگ کا واقعہ آتا ہے، پچھلے زمانے میں حج کو جا رہے تھے، اور وہ زمانے میں قافلے پیدل جاتے تھے، سواریاں ہوتی تھیں، تو ایک صاحب ایسے تھے جن کے پاس کوئی سواری نہیں تھی، بیچارے پیدل چل رہے تھے، اور وہ گھگیا کے دعا کرتے تھے، اے اللہ مجھے ایک گھوڑا دے دیجئے، اے اللہ مجھے ایک گھوڑا دے دیجئے۔ ایک بزرگ نے کہا تم یہ دعا نہ کرو ایک گھوڑا دے دیجئے، تم دعا کرو اے اللہ مجھے منزل مقصود تک پہنچا دیجئے، اے اللہ میرے سفر کو آسان کر دیجئے، اے اللہ مجھے مقاصد حسنہ میں کامیابی عنایت فرما دیجئے، ایسی دعا کرو تم۔ اور انہوں نے کہا آپ اپنا راستہ لیجئے، مجھے معلوم ہے کیا دعا کرنا ہے۔ لہذا گھوڑے کی دعا کر رہے تھے، حج کا سفر تھا، قبول ہو گئی۔ کیسے قبول ہوئی کہ اس میں ایک خواب بہادر بھی سفر کر رہے تھے، زبردست گھوڑی تھی ان کی، عربی النسل، اور وہ جو ہے پریگننٹ تھی اور اس نے بچے کو جنم دے دیا۔ اب انہوں نے پوچھا کہ بھئی ہمارے قافلے میں کوئی ایسے صاحب ہے جن کے پاس گھوڑا نہیں ہے؟ تو کہا ہاں فلاں صاحب ہے، کہا ان کو یہ بچہ گفٹ کر دو۔ ان کو یہ بچہ گفٹ کر دیا، اللہ تعالیٰ نے گھوڑا تو دے دیا لیکن وہ بچہ کھیلتا بہت تھا، اور قافلہ جدھر جاتا تو وہ پیچھے بھاگتا تھا۔ تو ہوا یہ کہ ایک مرتبہ اکثر و بیشتر بیچاروں کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا تھا کہ وہ گھوڑے کے بچے کو کاندھے پہ لے کے چلتے تھے، پسینہ پسینہ، حالت خراب۔ اتفاقاً وہ بزرگ پھر گزرے، انہوں نے کہا دیا اللہ نے گھوڑا دے دیا، یہ الگ بات ہے کہ تم گھوڑے پہ سوار ہو کے گھوڑا تم پہ سوار ہو گیا۔ دعا کے سیغے بہت سمجھداری کے ہونے چاہیے، دعا کے سیغے بہت سمجھداری کے ہونے چاہیے۔ اللہ اس پلین میں سیٹ دلا دے، آگے چل کے پلین کا اغوا تو نہیں ہونے، اللہ کیا معلوم۔ لہذا اللہ منزل آسان فرما دیجئے، اللہ منزل مقصود تک پہنچا دیجئے۔ جو قرآن پاک کی دعائیں ہیں، جو احادیث کی دعائیں کتنی جامع ہیں، دیکھیے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا دنیا بھی بھلی ہو جائے، آخرت بھی بھلی ہو جائے، ایسی جامع دعاؤں کا اہتمام۔ میں عرض کر رہا تھا کہ انہوں نے اصرار کیا کہ آپ یہی دعا کیجئے کہ میرے جانوروں میں برکت ہو جائے، بکریاں تھی ان کے پاس، میرے مویشیوں میں برکت ہو جائے، کثرت ہو جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کر دیا اللہ ان کے مویشیوں میں خوب کثرت دے دیجئے، برکت دے دیجئے۔ اب کیا تھا، 5 سے 10 ہو گئی، 10 سے 40 ہو گئی،
اب مدینہ منورہ میں گھر میں رکھنا مشکل ہو گیا، گھر کا آنگن بہت چھوٹا پڑنے لگا، لہذا باہر نکلے، فارم ہاؤس لیا، کئی ایکڑ زمین لے لی اور اس میں بکریاں رکھنی شروع کر دی۔ اب 100 200 300 1000۔ اب زکوٰۃ لینے کے لیے جو صاحب آئے تو اب دیکھیے پہلی چیز تو یہ کہ مسجد نبوی کی نماز ان کو نہیں ملنے لگی، مسجد نبوی کی نماز سے محروم ہو گئے۔ وہ 5-6 کلومیٹر دور اپنی نماز پڑھ لیتے تھے، ہو سکتا مسجد بنا لی ہو، جماعت بناتے ہوں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھنے کا جو شرف ہے، جو نعمت عظمیٰ ہے، وہ تو ہاتھ سے چلی گئی۔ اب اس کے بعد سے زکوٰۃ لینے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک نمائندے پہنچے اور انہوں نے بکریاں گنی، اور ہزاروں بکریاں، تو ہر 40 پر ایک بکری زکوٰۃ میں واجب ہوتی ہے، تو 400 میں 10، 4000 میں 40 بکریاں۔ اب 40 بکریاں زکوٰۃ میں نکلی تو ان کو گرا گزرنے لگا، 40 بھی نکلی پتہ نہیں 400 نکلی۔ یہی ہوتا ہے نا، جب تک میرے پاس 1,00,000 سوا لاکھ روپے تھے تو 2,500 بہت ہی فخر کے ساتھ دیتا تھا زکوٰۃ، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے چھپر پھاڑ کر دیا اور میں کروڑوں کا مالک ہو گیا اور زکوٰۃ مجھ پہ واجب ہو گئی 20 لاکھ 25 لاکھ، تب ڈنڈی مارنا شروع کرتا ہے انسان، جب بے ایمانی کرتا ہے۔ چھوٹی رقم میں دینے میں اس کو زیادہ مصیبت نہیں ہوتی، لیکن جب رقم بڑی ہو جاتی ہے تو یہ نہیں دیکھتا کہ میرے پاس اصل مال کتنا ہے، اصل مین کتنا ہے، وہ نہیں دیکھتا۔ زکوٰۃ کتنی دوں میں، 20 لاکھ روپے زکوٰۃ دوں، ارے 200 کروڑ رکھا ہوا ہے نا، تو دینے میں کیا جا رہا؟ یہاں سے تدبیر ہے، سوچتا ہے، مختلف ناموں پہ ڈسٹریبیوٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو یہی کیفیت ان کی ہوئی، انہوں نے جھگڑا کرنا شروع کر دیا۔ اتنی تم 400 بکریاں لے جاؤ گے، میں نہیں دوں گا، یہ بکری ہٹاؤ، وہ بکری نکالو۔ دونوں میں تھوڑی بحث و تکرار ہو گئی، اور وہ جو عامل تھے زکوٰۃ وصول کرنے جو آئے تھے وہ ذرا جھلا گئے، انہوں نے کہا میں نہیں لیتا، جاؤ جو کرنا ہے کرو، میں واپس جاتا ہوں۔ کہا اچھا چلو جاؤ، نہیں دیتا میں۔ آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی کہ انہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہاتھ مار کے کہا ہلاک فلان، ہلاک فلان، ہلاک ہو گئے، ہلاک ہو گئے۔ یہ جملہ ان کو کسی ان کے دوست نے پہنچا دیا کہ تم نے کیا کیا اللہ کے رسول۔ وہ دوڑ کر آئے، پھر انہوں نے معافی مانگی اور انہوں نے پھر جتنی زکوٰۃ واجب تھی وہ دے دی۔ پھر وہ دھیرے دھیرے ودرا ہو گئے، مدینہ منورہ میں آ گئے۔ وہ صحابی رسول تھے، تھوڑے دنوں کے لیے غفلت ہو گئی۔ میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کثرت کی طرف کبھی کبھی دینی تقاضوں سے ہم کو کتنا دور کر دیتی ہے۔ جب غریب تھے، سیدھے سادے تھے، مسئلہ نہیں تھا تو 5 وقت مسجد میں اذان کے ساتھ موجود، امیر ہو گئے، دکان بڑی ہو گئی، سیٹ صاحب بن گئے، BCO ملازمین ہیں، اب ٹالنا شروع کر دیا نماز کو۔ غلے پہ سے اٹھوں گا نقصان ہوگا، لہذا غلے کو پکڑے بیٹھے ہوئے نماز جا رہی ہے، فریضہ جا رہا ہے۔ ایسے ہی میں عرض کر چکا ہوں زکوٰۃ کا مسئلہ ہوتا ہے، ایسے ہی دینی کاموں کا مسئلہ، عبادتوں کا مسئلہ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا اللہ کے محبوب بندے وہ ہوتے ہیں رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکوٰۃ، کہ پیارے میرے بندے وہ ہیں جن کو غافل نہیں کرتی نمازوں سے، زکوٰۃ سے، اللہ کے ذکر سے، نہ ان کی خرید فروخت، نہ ان کی تجارت، نہ ان کی دولت غافل نہیں کر پاتی ان کو۔ یہ ہے پسندیدہ وصف۔ اس کے برخلاف کیا ہوتا ہے؟ الہاکم التکاثر، بڑے عہدے مل گئے۔ کتنے لوگ ہیں جو بڑے نمازی، بڑے پیارے تھے، لیکن بڑے پوسٹوں پہ پہنچ گئے، نماز پڑھنا مشکل، شرمندہ ہو رہے ہیں نماز پڑھنے میں۔ شرمندگی نہ ہو، نماز پڑھتے رہیں تو پھر ان کے ماتحتین کو بھی معلوم رہے گا کہ یہ افسر بالا ہے لیکن نماز کا پابند ہے، اپنے وقت پہ نماز پڑھتا ہے۔ لیکن یہاں سے پھر شیطان دور کرنا چاہتا ہے، عہدوں کی کثرت سے، دولت کی کثرت سے، مصروفیات کی کثرت سے، مقابلہ آرائی کی وجہ سے، کہ اس کے پاس یہ گاڑی ہے تو میرے پاس بھی یہ گاڑی ہونا چاہیے، اس کے پاس اس محلے میں بنگلہ ہے تو میرے پاس بھی اس محلے میں بنگلہ ہونا چاہیے۔ یہ کمپٹیشن انسان کو برباد کر دیتا ہے، اور اس مقابلہ آرائی میں انسان جو لگ جاتا ہے تو غافل ہو جاتا ہے۔ کس سے غافل ہو جاتا ہے؟ نمازوں سے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی سے، اللہ کے دین کی خدمت سے، غریبوں کی مدد سے، بندوں کے حقوق کی ادائیگی سے، یہ ساری چیزوں سے وہ غافل ہوتے ہوتے پھر ایک وقت آتا ہے کہ حتی زورتم المقابر
यहाँ तक कि तुम कब्र जा पहुंचते हो। कब्र जा पहुंचते हो, सारी कसरत, ये कमाई, ये आमदनी, ये घर बार बाल बच्चे, सारी चीजें छोड़कर तने तन्हा कब्र की तरफ सफर करना पड़ता है, रुख करना पड़ता है। फरमाया हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, यहाँ तक कि तुम कब्र जा पहुंचते हो। मकबर, मकाबिर अरबी में कब्र ही को कहते हैं, कब्र भी कह सकते हैं अरबी में, अरबी ही का लफ्ज़ है जो उर्दू में आया, और ये इसमें मकान होने के एतबार से मकाबिर भी कहा जाता है। हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, यहाँ तक कि तुम कब्र पहुंच जाते हो, और कब्र पहुंचने के बाद फिर कल्ला सौफ तालमून सुम्मा कल्ला सौफ तालमून, तो फिर तुमको चंद ही दिनों में मालूम हो जाएगा, कुछ ही दिनों में तुमको मालूम हो जाएगा कि क्या होने वाला है कब्र में। ज्यादा इंतजार करने की जरूरत नहीं। इंसान समझता है जिंदगी बड़ी तवील लंबी, लेकिन यकीन जानिए इंसान की जिंदगी बहुत तेजी से गुजरती, बहुत मुख्तसर। यहाँ तक कि आखिरत में तो कहेगा कि शायद मैं एक दिन या आधा दिन जिंदा रहा, उससे ज्यादा मैं कहाँ जिंदा रहा, कुछ याद नहीं है मुझे। इस तेजी से ये आरजी जिंदगी गुजरती चली जाती है, जिस पर किसी को काबू नहीं, कंट्रोल नहीं, रोक नहीं सकता। लोग कहते हैं टाइम मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट। टाइम तो आप मैनेज कर ही नहीं सकते, आपके हाथ में ही नहीं है। किसके हाथ में है सूरज को रोके 1 घंटे के लिए कि आज मगरिब बजाय 6:30 के 7:30 को हो जाए, मेरी मसरूफियत ज्यादा है। टाइम नहीं मैनेज कर सकते, अपने आप को मैनेज करना है, अपने आप को मैनेज करना है। वक्त के मुताबिक मैं कैसे तब्दील होता रहूं, वक्त के मुताबिक मैं कैसे मसरूफ होता रहूं, वक्त के मुताबिक मैं कैसे अमल करता रहूं, ये अपने आप को मैनेज करना है। लिहाजा फरमा कि देखो ये जिंदगी बड़ी तेजी के साथ गुजर जाएगी, और कब्र पहुंचते ही मालूम हो जाएगा जिंदगी की हकीकत क्या थी। अर्जी जिंदगी गुजार कर आए, कब्र पहुंचते ही तुमको मालूम हो जाएगा। लिहाजा यहाँ से आलम कब्र का मसला शुरू हो जाता है, जिसको मैंने अभी अर्ज किया था कि आखिरत की पहली मंजिल हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जहन्नम का तज़किरा सुनते तहम्मुल फरमाते, क़यामत का तज़किरा सुनते तहम्मुल फरमाते, अज़ाबों की हौलनाकियों का तज़किरा सुनते तहम्मुल फरमाते। कब्र का तज़किरा आता तो रोने लगते, कब्र का तज़किरा आता तो रोने लगते। पूछा गया कि आप बड़ी बड़ी हौलनाकियों का तज़किरा आप बर्दाश्त कर लेते हैं, सुन लेते हैं, ये गिरिया नहीं तारी होता, ये घबराहट तारी नहीं होती, कब्र के साथ क्यों आप रो पड़ते हैं? तो फरमाया मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना था कि कब्र आखिरत की मंजिलों में पहली मंजिल है। जो इस मंजिल में कामयाब हो गया आगे सब आसान है, जो इस मंजिल में फंस गया तो आगे सारी मंजिलों में फंसता चला जाता है। इसीलिए कब्र के घड़े से मुझे बहुत डर लगता है। ये आलम कब्र, इसी को आलम बरज़ख कहते हैं। बहुत से ऐसे 30 मार्खा पैदा हो गए जो ये कहते हैं कि ये बरज़ख की जिंदगी का, आलम कब्र का तज़किरा कुरान मजीद में नहीं है। अब यकीन जानिए वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का तर्जुमा नहीं कर सकते, टेक्निकली नहीं आती उनको अरबी। और आप यकीन जानिए एक मर्तबा भी वो कुरान पाक समझ के नहीं पढ़े हुए, एक मर्तबा भी। हो सकता तिलावत कर लेते हो, उम्मीद तो नहीं है कि वो तिलावत भी करते हो, लेकिन ये कि एक मर्तबा भी उन्होंने कलामुल्लाह को नहीं समझा। अगर एक मर्तबा वो कलामुल्लाह को समझ लें तो मुताद्दिद मकामात है जहाँ पे कि अल्लाह ताला ने आलम बरज़ख का तज़किरा फरमाया, कब्र की मंजिल का तज़किरा फरमाया। यहाँ भी आप देख लीजिए, अगर कब्र की जिंदगी नहीं है, जिसको हम दूसरी इस्तिलाह में आलम बरज़ख कहते हैं, अगर ये कब्र की जिंदगी नहीं है तो यहाँ ये धमकी देने की क्या जरूरत? हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, गफलत में पड़े रहोगे यहाँ तक कि कब्र पहुंच जाओगे तो क्या होगा? सो जाएंगे, किस्सा खत्म। लेकिन अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहा है आजमाइश शुरू हो जाएगी, वहीं से मसला खड़ा हो जाएगा। कब्र पहुंचने के बाद तुमको एहसास हो जाएगा कि दुनिया की जिंदगी में क्या छोड़कर तुम आए और अब तुम्हारे इख्तियारात कैसे खत्म हो गए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते थे कि बस कब्र का गड़ा बंद कर अभी उसको दफनाने वाले इतनी दूर भी नहीं जाते कि पैर की आहटों की आवाज खत्म हो जाए, वहां से ही मुनकिर नकीर की आमद शुरू हो जाती है, मसाइल शुरू हो जाते हैं, वहीं से सवाल जवाब का मरहला शुरू हो जाता है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है
کہیں سورۃ الانعام میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ کاش تم کو منظر معلوم ہو جاتا کہ ایک ظالم جب غمرات الموت میں ہوتا ہے، وَلَوْ تَرَىٰ اِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ، فرشتے اس کے پاس آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں اور فرشتے اس سے کہتے ہیں اخرجوا انفسکم، حوالے کر اپنے آپ کو ہمارے، نکل جا روح جسم سے، اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ اخرجوا انفسکم اليوم تجزون بما کنتم تکسبون، کہ اب تم کو آج سے ہی اليوم کا لفظ ہے، ابھی سے آج سے تم کو تمہاری کالی کرتوتوں کا نتیجہ بھگتنا شروع ہو جائے گا اور ذلت کے عذاب سے تم کو دوچار کر دیا جائے گا۔ اسی سے ملتا جلتا مضمون آپ سورہ محمد میں دیکھیں گے، اسی سے ملتا جلتا مضمون آپ سورۃ الانفال میں دیکھیں گے۔ کئی مقامات ہیں جہاں اللہ تعالیٰ یہ منظر بیان کرتا ہے ہردوں کا۔ یہ ارشاد فرمایا ظالم گناہگار وہاں جو فرشتے پہنچتے ہیں کس شدت کے ساتھ جان لیتے ہیں، اس کے بعد اس کا کیا حشر ہوتا ہے، اس کو کیسے ذلت کے عذاب سے دوچار کیا جاتا ہے۔ اور یہ بھی فرمایا کہ نیکوکاروں کے پاس جب فرشتے ہیں تو کیسے سلام کر کے آتے ہیں، طیبین بھلے انداز میں آتے ہیں، استقبال کرتے ہیں اور احترام کے ساتھ اس کی روح کو قبض کرتے ہیں۔ وہاں سے اس کی قبر میں پھر اللہ تعالیٰ نور پیدا کر دیتا ہے۔ یہ ساری چیزیں قرآن مجید میں، اور آگے چل کے اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ وہ فرعون جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ستاتا رہا، اس کے بارے میں ارشاد فرمایا صبح و شام اس کو عذاب ہو رہا ہے، آگ پر اس کو ایسے پیش کیا جا رہا ہے جیسے کباب کچا رہ جاتا ہے تو آپ شیٹ میں لگا کے اس کو پیش کرتے ہیں، ایسے صبح شام اس کو آگ پر پیش کیا جا رہا ہے، پیش کیا جا رہا ہے۔ ارشاد فرمایا پیش کیا جائے گا نہیں، ہو رہا ہے، یہ ارشاد فرمایا یہ ہو رہا ہے۔ یہ عالم قبر ہی ہے۔ عالم قبر جب ہم کہتے ہیں تو یہ ایک زمین کا گڑا مراد نہیں ہوتا، یاد رکھیے، بلکہ مرنے کے بعد قیامت آنے تک کا جو مرحلہ ہے اس کے لیے نام رکھا ہم لوگوں نے، چونکہ ہماری ملت میں قبر کا تصور ہے اسی لیے ہم عالم قبر کہتے ہیں۔ اب جن لوگوں کے ساتھ قبر کا مسئلہ نہیں ہے، جلا دیا جاتا، راکھ بنا دیا جاتا ہے، جو سمندر میں مر گئے، ڈوب کے مر گئے، مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، ان کی روح کے ساتھ وہی مسئلہ شروع ہو جاتا ہے جو ایک دفنانے والے مردے کے ساتھ قبر میں شروع ہوتا ہے۔ روح سے اصل مسئلہ متعلق ہوتا ہے، بدن تابع ہوتا ہے، رہے نہ رہے بدن سے کوئی بحث نہیں۔ یہ اب آخرت ہے، آخرت کی پہلی منزل میں یوں سمجھ لیجئے کہ مین روح ہو جاتی ہے، جسم وہ ضمنی ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ میدان قیامت میں اللہ تعالیٰ دوبارہ جسم دے دے گا، پھر جسم اور روح دونوں کھڑے ہو جائیں گے۔ یہ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ابھی پیروں کی آہٹ بھی ختم نہیں ہوتی دفنانے والوں کی، کہ منکر آتے ہیں، نکیر آتے ہیں، دونوں فرشتے آتے ہیں، سوالات کا سلسلہ، من ربک کا، ما دینک کا، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں من ھذا، اور جو بندے مومن ہیں وہ پورے اطمینان کے ساتھ جواب دیتا ہے۔ پھر فرشتے اس سے یہ کہتے ہیں کہ مولا کا حکم یہ ہے کہ ہم تمہاری قبر کو جنت کی قیری بنا دے۔ جنت کا ایک منظر دکھایا جاتا ہے، وہاں کی شادمانی، وہاں کی سبز و خوبصورت باغات، نہریں، نعمتیں، یہ سب کا ایک منظر دکھا کے کہا جاتا ہے کہ قیامت کے بعد یہ سب تم کو ملنے والا ہے۔ ابھی نوم کا نومت العروس لا یوخذها الا احب اہلها، ان دلہنوں کی طرح تم سو جاؤ جس کو صرف چاہنے والا آ کے اٹھاتا ہے، دوسرا نہیں اٹھا سکتا ہے۔ لہٰذا وہاں سے پرسکون زندگی شروع ہو جاتی ہے۔ فرمایا اس کے برخلاف جس کا عالم یہ ہوتا ہے جو یہ کہتا ہے کہ لا ادری مجھے نہیں پتا ہے، میں غور نہیں کر سکا، میں کبھی اس مسئلے پہ غور نہیں کیا۔ فرشتے کہتے ہیں کہ دیکھو یہ جہنم ہے جہاں آپ کو جانا ہے، جہاں آگ میں مردے اچھل رہے ہیں وہیں آپ کو بھی پہنچنا ہے، اسی کی ایک کھڑکی آپ کی طرف کھول دی جائے گی اور عذابوں کا مختلف سلسلہ اس کی روح کے ساتھ شروع ہو جاتا ہے، اور پھر وہ جہنم کے اس ہولناک عذاب کا شکار ہو جاتا ہے، پہلی منزل میں پھنس جاتا ہے انسان۔ لہذا ارشاد فرمایا حتی زرتم المقابر، قبر جانے کے بعد تم کو پتا چلے گا کہ دنیا کی زندگی کیا تھی۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا جو ہم سب کی عبرت کے لیے
بہت کافی ہے، بہت کافی ہے، لیکن وہی اللہ متقاصو انسان چاہتا ہے غفلت میں پڑا رہے، انسان کی خواہش ہوتی ہے غفلت میں پڑا رہے، غور و فکر نہ کرے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی، اور حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اہتز عرش الرحمن لموت سعد، سعد کی وفات کی وجہ سے آج رحمان کے عرش پر بھی ہلچل مچی ہوئی ہے۔ فرمایا اہتز عرش الرحمن لموت سعد، اور فرمایا 70,000 فرشتے آئے ہیں سعد کے جلوس جنازہ میں شرکت کرنے کے لیے، 70,000 فرشتے۔ تدفین ہوئی، قبر بند کی گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زور سے فرمایا سبحان اللہ، صحابہ نے بھی کہا سبحان اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زور سے فرمایا اللہ اکبر، صحابہ نے بھی کہا اللہ اکبر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الحمدللہ، صحابہ نے بھی کہا الحمدللہ۔ صحابہ نے عرض معروض کیا اللہ کے رسول پہلی مرتبہ ہوا، اس سے پہلے کئی متعدد جنازوں میں آپ تشریف لائے لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا، یہ پہلی مرتبہ ہوا کہ آپ نے زور سے یہ نعرے لگائے یا ذکر کیا، جو بھی کہہ لیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے تمہارے بھائی سعد کی قبر جیسے ہی بند کی گئی، کسی وجہ سے وہ تنگ ہونے لگی تھی اور ان کی پسلیاں آپس میں گڑ گڑ ہونے لگی تھی، میں نے اللہ کا ذکر کیا اور اللہ کی تکبیر بلند کی تو پھر ان کی قبر 70 گز پھیلتی چلی گئی، اس پر میں نے الحمدللہ کہا۔ آپ اندازہ کیجئے کہ یہ قبر کی زندگی، یہ قبر کا مرحلہ جس کو لوگ زندگی کا سامان سمجھ کر اور اپنی علمی تحقیق سمجھ کر، حالانکہ میں نے عرض کیا کہ ان کے علم کا مبلغ علم ان کا یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ نہیں کر سکتے، میں چیلنج کے ساتھ کہہ رہا ہوں، پورے شعور کے ساتھ۔ ٹھیک ہے اردو ترجمہ پڑھ کے وہ آپ کو سنا دے گا، لیکن ٹیکنیکلی کیا چیزیں ہیں اگر اس میں پوچھ لی جائے تو پیدل ہو جاتے ہیں۔ وہ ایسے لوگ رائزنی کر رہے ہیں، تقریریں فرما رہے ہیں، قرآن مجید سے عذاب قبر ثابت نہیں، قرآن مجید میں قبر کے عذاب کا تذکرہ نہیں ہے۔ پورے صحابہ زندگی بھر عذاب قبر سے پناہ مانگتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تقریروں میں فرماتے تھے تعوذوا بعذاب القبر، قبر کے عذاب سے پناہ مانگو، سب صحابہ دعا کرتے تھے۔ مسجد نبوی میں شور ہوا، رونے کی آوازیں، ایسی رونے کی آوازیں کہ ام المومنین کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خطاب کی آواز دب گئی، چلانے کی آواز، رونے کی آواز آنے لگی۔ میں نے پوچھا بعد میں لوگوں سے کہ کیا ہوا، اتنا گریہ کیوں طاری ہو گیا؟ تو وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عذاب قبر کا جو منظر پیش کیا تو ہماری ہمت ٹوٹ گئی اور رو پڑے ہم نے۔ اخیر میں اللہ کے رسول نے کہا کہ عذاب قبر سے پناہ مانگو، دجال کے فتنے سے پناہ مانگو، اور بری موت، شر کی موت، فتنے کی موت سے پناہ مانگو۔ اللہ کے رسول نے دعا کروائی اور اس پر ہم رخصت ہوئے۔ تو پورے صحابہ کا معمول، اللہ کے رسول کا معمول، احادیث کی کثرت اور قرآن مجید کے 20 مقامات، یہ سب کو نظر انداز کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ملک الموت چارج لینے کے لیے تشریف لاتے ہیں، روح قبض کرنا ہے۔ تو اب مردہ تڑپنے لگتا ہے، جو ابھی مردہ تو نہیں ہے، نزا کے عالم میں، اب قوت گویا ہی ختم ہو جاتی ہے، بول نہیں سکتے، یاد رکھیے، بولنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے، سوچنے کی صلاحیت باقی رہتی ہے۔ اس وقت مرنے والا زبان حال سے کہتا ہے رب ارجعونی لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، تھوڑی زندگی اور دے دیتا ہے، ایکسٹینشن، 1 مہینہ، یہ نیک کام کر لوں گا، وہ نیک کام کر لوں گا، قضاء عمری پڑھ لوں گا۔ سمجھتے نا 100 رکعت نماز پڑھ لیے تو ساری عمر کی قضا ہو جائے گی، بالکل دھوکہ ہے۔ جتنی نماز قضا ہوئی پوری پڑھی ہے، 100 رکعت پڑھنے سے کیا ہوتا ہے؟ کسی کے اگر 1000 رکعتیں اللہ نہ کرے بالغ ہونے کے بعد سے قضا ہو گئی تو 1000 پڑھنی پڑیں گی۔ شمار کیجئے کتنے دن نماز قضا ہوئی، گنیے کہ میں 15 سال کا ہو گیا تھا، 14 سال کا ہو گیا تھا، بالغ ہو گیا تھا، اس کے بعد 40 سال تک نماز نہیں پڑھا، اللہ نہ کرے تو اتنے دن کی نماز قضا کرنا ہے، قضا ہے واجب، ورنہ تو پھر جواب دینا ہے قبر میں بھی حشر میں بھی۔ لہذا
इंसान ये कह पड़ता है फरिश्ते से कि जरा मुझे मोहलत दीजिए, सदका कर लूंगा, वसीयत कर लूंगा, क़ज़ा उम्री पढ़ लूंगा, नेक काम कर लूंगा। अल्लाह का हुक्म होता है कल्ला, नहीं, कोई मोहलत नहीं, नज़ा का आलम। फरिश्तों को देख लेने के बाद फिर कोई रियायत नहीं होती। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है नज़ा के आलम में जब इंसान फरिश्तों को देख लेता है, किस्सा खत्म। यहाँ से क्या हो जाता है मरहला, उसका अभी आगे तस्कीरा आ रहा है। लहनो फरिश्ते कहते हैं कल्ला इन्नहा कलिमतुन हुवा क़ाइलुहा, ये बकवास से जो आप कर रहे हैं आपको कोई एक्सटेंशन मिलने वाला नहीं, कोई मोहलत नहीं मिलेगी। मिन वराइहिम बरज़खुन इला यौमि युबअसून, अब बरज़ख की जिंदगी है कब तक? इला यौमि युबअसून, क़यामत तक। जब तक के दोबारा नहीं उठाया जाएगा तुमको। कब उठाया जाएगा? यौमुल बास, क़यामत, उस वक्त तक बरज़ख की जिंदगी है। ये बरज़ख की जिंदगी, ये जिसके बारे में अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, यहाँ जो फरमाया ज़ुरतुमुल मक़ाबिर, और अभी जो सूरत अल-अनाम की आयत में कोट किया कि अल-यौम तुज़्ज़ौना अज़ाबल हून, अब जिल्लत के अज़ाब अब अभी से शुरू हो रहा है। ये सब क्या कुरान पाक का जुज़ नहीं है? ये कुरान पाक का जुज़ नहीं है तो कैसे कह सकते हैं कि कुरान मजीद में आलम क़ब्र का तज़किरा नहीं, बरज़ख की जिंदगी का तज़किरा नहीं है? ये दरअसल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशन गोई का मिज़ाक है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशन गोई फरमाई थी। अहादीस सहीहा में सराहत के साथ ये पेशन गोई मौजूद है कि एक वक्त आएगा कि उस वक्त लोग जाहिलों को अपना इमाम बना लेंगे और वो झूठे फतवे दे दे के खुद भी तबाह होंगे, अपने मुरीदों को भी तबाह करेंगे। क्लियरली फरमाया था अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। लिहाजा ये जो जाहिल अपनी मसनद दिखाते हैं और उसके बाद से रायज़नी करते हैं दीन के मसले में, अगर मेडिकल के सिलसिले में रायज़नी करें तो जेल में डाल दिए जाएंगे। अगर वो किसी कंस्ट्रक्शन के सिलसिले में रायज़नी करें तो लोग उनको पता ले लेकर मारेंगे, मेरा घर तबाह कर रहा है। लेकिन दीन सबसे सस्ती चीज है। दीन के लिए इल्म की जरूरत नहीं, दीन के लिए कुर्बानी की जरूरत नहीं, दीन के लिए असातिज़ा की सोहबत में रहने की जरूरत नहीं। कुरान मजीद तख्ते मश्क है, जो चाहे उसका तर्जुमा कर लो, जो चाहे उसकी तशरीह कर लो। नऊज़ु बिल्लाह। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जो अपनी ऐसी मज़मूम राय से कुरान मजीद की तफसीर करेगा फलियतबव्वा मक़अदहु फिन्नार, जहन्नम में उसका ठिकाना है। फरमाया अल्लाह ताला ने मुतअद्दिद मकामात पर इस बरज़ख की जिंदगी का तज़किरा फरमाया और इस जिंदगी से गाफिल न हो। इरशाद फरमाया याद रहे तुमको, ये जिंदगी तुमको याद रहे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते थे, उज़कुरू महादिमल लज़्ज़ात, लज़्ज़तों को जो काट देने वाली चीज है ना, मौत, उस मौत को याद रखो। उस मौत को याद रखो तो कभी तुम हलाल से हराम की तरफ नहीं जाओगे। उस मौत को याद रखोगे तो तुम कभी हक से नाहक की तरफ नहीं जाओगे, ना इंसाफी नहीं करोगे, जुल्म नहीं करोगे। मौत को याद रखो। फरमाया जो हमारी जिंदगी का आखिरी मरहला होता है, जहां जाके हमारी जिंदगी खत्म हो जाती है, वहां क्या होगा? कल्ला सौफ़ा तालमून, लंबी न समझो जिंदगी, लंबी न समझो। हमको भी हमारा बचपन ऐसे याद है जैसे गुज़श्ता हफ्ते की बातें हों, ऐसे याद है जैसे गुज़श्ता हफ्ते की बातें। आज जो बचपन में है वो कल याद करेंगे। मेरा जुमला कि इस तेजी के साथ जिंदगी गुजरती है, इसका मुझे एहसास नहीं था। लिहाजा फरमाया देखो अभी जो वक्त है ना उसकी कदर करो, गफलत के साथ जिंदगी बसर न करो। मैंने अर्ज किया ना, अल्लाह ताला ने फरमाया रिजालुन ला तुल्हिहिम तिजारतुन वला बैउन अन ज़िक्रिल्लाहि व इक़ामिस सलाति व ईताइज़ ज़कात, के देखो गाफिल ना हो तुम नमाजों से, अल्लाह के जिक्र से, उसके राह में खर्च करने से और आखिरत की तैयारी करने से, तब तो ठीक है मसला। माशाल्लाह ये जिंदगी पूरी की पूरी इंसान के लिए नेमत है, और अगर गाफिल होकर जिंदगी बसर कर रहे हो तो पूरी जिंदगी ज़हमत है। कल्ला सौफ़ा तालमून, कुछ ही दिनों में तुमको पता चल जाएगा। सुम्मा कल्ला सौफ़ा तालमून, और फिर सुन लो कुछ ही दिनों में तुमको पता चल जाएगा। ताकीद इयादत फरमाया अल्लाह ताला ने, 2 बार ये बात इरशाद फरमाई। अकाबिर मुफस्सिरीन ने लिखा कि पहले इसमें अहले कुफ्र से खिताब है, दूसरे इसमें अहले ईमान से खिताब है। कोई इसकी जरूरत नहीं कि हम ये तर्जुमा करें कि पहले जुमले में काफिरों से खिताब है, दूसरे जुमले में मोमिनों से खिताब है। ये ताकीद है, और जब कभी ताकीद होती है तो हम बात का इयादा करते हैं।
کوئی بات پر انفیسائز کرنا ہو، اہمیت دینا ہو، تو آپ ایٹومیٹیکلی دیکھیں گے کہ ناواقف انسان بھی اس کا اعادہ کرتا ہے. دیکھ لوں گا تم کو، میں دیکھ لوں گا. ایک ہی مرتبہ کافی ہوتا ہے، لیکن اس لیے بولتا ہے تاکہ دل میں اس کا خوف بیٹھے. یہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون. کیا ہوگا؟ کلا لو تعلمون علم الیقین. پہلے مرحلے میں تو تم کو یقین کا علم ہوگا. نزا کا جب عالم ہوگا نا تو پھر جو یقینی چیز ہے، جو حقیقت ہے آخرت، اس یقینی چیز کا علم حاصل ہو جائے گا. اب تم یقین کر لو گے، علم تم کو مل گیا، عالم ہو گئے کہ کیسے ہونے والی ہے، کیا کیا ہونے والا ہے. پھر اس کے بعد سے دوسرا مرحلہ کیا ہوگا؟ دوسرا مرحلہ یہ ہوگا کہ نزا کی کیفیت سے انسان گزرے گا، روح قبض کر لی جائے گی. اب اس کے بعد سے آخرت ایک حقیقت بنی ہوئی اس کے سامنے کھڑی ہو جائے گی. اب آخرت ہے، اب وہ تصور نہیں ہے، اب وہ خیالات نہیں ہے، اب وہ حقیقت ہے. لہذا فرمایا وہ حقیقت کیسی ہوگی؟ اگر تمہارے پاس انکار ہے، غفلت ہے، اور غفلت کی زندگی بسر ہو رہی ہے، اللہ کے دین کو فراموش کر رہے ہو، اللہ کے دین کو بھلا کر زندگی کثرت کی طلب میں بسر کر رہے ہو، لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، سامنے آگ کو دیکھو گے. جحیم سلگتی ہوئی آگ کو تم خود دیکھو گے، تم خود دیکھو گے. اب تک تو سنتے چلے آئے تھے، لیکن حقیقت میں اس کو دیکھ لو گے تو پھر پتا چل جائے گا. اب کیا ہوگا؟ یقین کا علم نہیں رہے گا، بلکہ عین الیقین ہو جائے گا. یقین ہی یقین، حقیقی یقین، عین الیقین ہو جائے گا. وہ یقین جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے لیس الخبر کالمعاینہ، کہ یاد رکھو کہ عین سے، آنکھوں سے جو چیز کا مشاہدہ کرتے ہو اس کا اور جو چیز کی اطلاع دی گئی، دونوں کا موازنہ نہیں ہو سکتا، دونوں ہم پلہ برابر نہیں ہو سکتے. جو چیز آپ نے آنکھ سے دیکھ لی، اب کسی کو ڈرائیے کہ دیکھو بھائی یہ ننگے تار کو ہاتھ نہیں لگانا چاہیے، بہت زبردست جھٹکا لگتا ہے، بڑا تیز قسم کا کرنٹ بدن میں گزرتا ہے، کتنا آپ سمجھا لیجئے. لیکن زندگی میں جب تک ایک بار تجربہ نہیں ہوتا شارٹ لگنے کا، اس وقت تک نہیں معلوم ہوتا شارٹ کس کو کہتے، کرنٹ کس کو کہتے، حقیقت ہے کہ نہیں ہے، تب پتہ چلتا ہے. مجھے بھی بچپن میں والدین نے بہت سمجھایا تھا. اس زمانے میں کالے کالے گول قسم کے وہ فلک لگانے کے، تو دیکھو اس کو ہاتھ نہیں لگانا، اس کے قریب نہیں پھٹکنا، اس کو ہاتھ نہیں لگانا، اس کے قریب نہیں پھٹکنا. لیکن طبیعت میں جستجو تھی کہ یہ اتنا کالی سی ڈبیا، اس کے اندر کون سا بچھو بیٹھا. لہٰذا ایک دن کیلا لے کے گھسایا میں، اس کے بعد کیا حشر ہوا میرا میں جانتا ہوں. آج تک کرنٹ کے معاملے میں ڈرپوک ہو گئے، جان نکلتی ہے، پلک لگانے میں بھی ہیبت ہوتی ہے. وہ عین الیقین ہے. مجھے معلوم ہوا کیسے تھرتھری ہو جاتی ہے جسم میں، کیسے پراخچے اڑ جاتے ہیں، کیسے لمحوں میں پورا جاندار کا خون خشک ہو جاتا ہے جل کے. وہ تو تجربے سے پتا چلتا ہے کس کو کہتے ہیں کرنٹ. لہذا فرمایا جہنم کی آگ کس کو کہیں گے یہ تم کو پتا چل جائے گا. لیکن اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے اس وقت، کس وقت جب کہ انسان کفر کے ساتھ، انکار کے ساتھ، غفلت کے ساتھ زندگی بسر کر جائے. لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، جہنم کی آگ کو خود اپنے آنکھوں سے جب وہ دیکھے گا، دہکتی ہوئی آنکھیں، آگ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وہ آگ جس کے شعلے لپک لپک کے مجرم کی طرف بڑھ رہے ہوں گے، ایسے جیسے اس مجرم کو کھا جانا چاہتے ہوں، اچک لینا چاہتے ہوں، اور ایسے جیسے ان کو بے چینی ہے کہ بس اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے اور اس کو جہنم میں پھینک دے، ایندھن بن جائے یہ جہنم کا. وہ شعلے جب انسان دیکھ لے گا تو اس کو پتا چلے گا جہنم کس کو کہتے ہیں، آگ کس کو کہتے ہیں. ثم لترونها عین الیقین، اس وقت دیکھو گے تو وہ چیز پھر حقیقی ہوگی، وہ مشاہدے کی ہوگی. وہ عین کہتے ہیں عربی میں خود اسی چیز کو، جیسے آپ کہیں گے عربی کے اعتبار سے کہیں گے، اردو میں تھوڑا بہت استعمال ہو جاتا ہے کہ جاء الوزیر بعینہ، وزیر صاحب خود آئے، وہ خود آئے تھے، ان کی خود کوئی ان کے اپنے نائب کو نہیں بھیجا تھا انہوں نے، بعینہ یعنی وہ خود بعینہ ہی آئے تھے. تو عین اس کی اپنی ذات کو، اس کے اپنے وجود کو کہتے ہیں. لہذا فرمایا دیکھو عین الیقین حاصل ہو جائے گا. یقین کس کو کہتے ہیں تم کو پتا چل جائے گا جب جہنم کی آگ کو دیکھو گے. لہذا اس سے پہلے کہ انسان وہ آگ کو دیکھ کر یقین کرے، ابھی یقین کر لے. اللہ تعالیٰ اطلاع دے رہا، اس کا رسول اطلاع دے رہا ہے، اور اللہ کے کلام میں اس کا تذکرہ ہے. اللہ تعالیٰ نے باخبر کر دیا
لہذا اگر علم الیقین حاصل ہو جائے اور انسان احتیاط کی زندگی بسر کرے اور دنیا کی زندگی کی کثرت کے لیے نہ مرے. دو چیزوں کے لیے انسان مرتا ہے، یاد رکھیے، ایک زندگی کے لیے مرتا ہے، ایک موت کے لیے مرتا ہے. جو موت کے لیے مرتا ہے بہت سکون سے مرتا ہے، جو زندگی کے لیے مرتا ہے بہت تڑپتے ہوئے مرتا ہے. جس زندگی کو بچانے کے لیے وہ مرتا رہا نا، وہی زندگی اس کے ہاتھ سے نکل رہی ہے. لہذا مرنے کے لیے مومن ہمیشہ تیار. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مومن کا مسئلہ کیا ہے؟ مومن کا مسئلہ یہ موت کو ایک برج سمجھتا ہے، پل. فرمایا کہ یہ پل پار کروں گا میرا محبوب مل جائے گا، اللہ تعالیٰ مل جائے گا، مولا مل جائے گا، جس کی میں عبادت کرتا تھا وہ مل جائے گا، اس کی خوشنودی مل جائے گی، اس کو کوئی پریشانی نہیں ہے. موت سے وہ گھبراتا ہے جس کو یہ نہیں معلوم کہ آگے کون سی منزل ہے، کیا ہونے والا ہے. اس کی روح بھاگتی ہے جسم میں، ادھر ادھر بچنے کی کوشش کرتی ہے. مومن کو موت سے گھبراہٹ نہیں ہوتی کیونکہ وہ موت کی تیاری کیا ہوا ہوتا ہے. لہذا فرمایا دیکھو کہ اس آخرت کی حقیقت کا سمجھ کر تم زندگی بسر کرو کہ کثرت کی طلب تم کو اللہ سے، اس کے احکام سے کبھی غافل نہ کرنے پائے. ایک بات یاد رکھیے کہ اسلام چاہتا ہے، ان الاسلام یعلو ولا یعلا، ترقی چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے کہ انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. اہل ایمان بہت اعلیٰ ہوتے، بلند ہوتے ہیں، نکمے قسم کے نہیں ہوتے. اللہ کے رسول فرماتے تھے کہ ان المؤمن القوی احب الی اللہ من المؤمن الضعیف. کمزور لاغر قسم کے مومن کے مقابلے میں ٹھیک ٹھاک طاقتور قسم کا اور ایکٹیو مومن یہ اللہ کو زیادہ پسند ہے. لیکن اس کے معنی یہ کیا ہے؟ اس کے معنی یہ ہے کہ آخرت کو فراموش نہ کیا جائے. ساری کوششیں ترقی کی ہوتی رہے، ساری محنت ترقی کی ہوتی رہے، بہت اچھی چیز ہے، آگے بڑھنا چاہیے. کبھی اسلام اس کی دعوت نہیں دیا کہ بیکورڈ بن کر بالکل متاخر پیچھے رہ کر زندگی بسر کر لو. نہیں، آگے بڑھو. اسلام علو کو، اسلام ترقی کو، اسلام عروج کو پسند کرتا ہے. لیکن شرط کیا ہے؟ اللہ کے احکام سے، آخرت سے، بندوں کے حقوق سے غافل نہیں ہونا. بس یہ شرط، ادائیگی کے ساتھ زندگی بسر ہو. یہ شرط ہونا کہ دیکھو کہ ایک وقت آئے گا کہ آنکھوں سے مشاہدہ کرو گے عالم غیب کا، اور آنکھوں سے مشاہدہ کر لو گے تو عین الیقین تم کو حاصل ہو جائے گا. اور پھر وہ وقت ایسا ہوگا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. اس وقت تم سے ہر نعمت کا سوال ہوگا، ہر نعمت کا سوال ہوگا، چھوٹی بڑی ہر نعمت کا سوال ہوگا. کوئی نعمت چھٹی نہیں رہ جائے گی جس کے بارے میں نہ پوچھا جائے. یہ وقت کی نعمت کے بارے میں سوال ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں دو بڑی نعمتیں ہیں جس کے سلسلے میں انسان دھوکے میں پڑا ہوا ہے. فرمایا ایک یہ عمر، یہ گھڑیاں، یہ وقت جو ہمارے پاس ہے. دوسرے فرمایا صحت، جو صحت ہے تمہارے پاس. یہ دو بڑی نعمتیں ہیں جس کے سلسلے میں انسان بہت غلط فہمی میں پڑا ہوا ہے، غور ہی نہیں کرتا، شکریہ ادا نہیں کرتا. جب یہ چیزیں ہاتھ سے نکل جاتی ہے تب معلوم ہوتا ہے صحت کس کو کہتے ہیں، تب معلوم ہوتا ہے کہ فری ٹائم وقت کس کو کہتے ہیں. لہذا یہ بھی نعمت ہے، اور رزق بھی نعمت، فضائیں بھی نعمت، غذائیں بھی نعمت، اولاد نعمت، دولت نعمت، نعمت ہی نعمت، نعمت ہی نعمت. اور یہ ساری نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان نعمتوں کے بارے میں کیسے سوال ہوگا اس کی جو بین دلیل دی ہے کھلے ہوئے انداز میں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ایک مرتبہ دن میں دوپہر میں ظہر کی نماز ادا کر لی گئی. 3-3:30 بجے کا وقت ہے، شدید گرمی کی دھوپ ہے، سب اپنے اپنے گھروں میں بند ہے کہ کہیں کسی کو لو نہ لگ جائے. اس موقع پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے. سامنے سے دیکھا حضرت ابوبکر بھی تشریف لا رہے ہیں. کہا ابوبکر یہ گرمی کے وقت میں تم کیسے نکل آئے؟ تو کہا اللہ کے رسول شدید بھوک تھی اور بھوک کی شدت کی وجہ سے گھر میں بیٹھے رہنا ممکن نہیں ہو رہا تھا، تو سوچا باہر دیکھیں کہ کچھ ہو جائے انتظام. تو کہا کہ خدا کی قسم ابوبکر یہی مسئلہ میرا بھی تھا، اسی لیے میں بھی نکلا. اب یہ دونوں حضرات نکلے اور آگے بڑھنے لگے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر ذرا آگے تھا. حضرت ابوبکر کا گھر تو مسجد سے لگا ہوا تھا. بعد میں جب خلافت کا زمانہ آیا، آپ کی مصروفیات بڑھ گئی تو آپ نے پھر آگے چل کے 1-1.5-2 کلومیٹر دور گھر لیا تھا. لیکن پہلے تو بالکل مسجد سے متصل گھر تھا حضرت ابوبکر کا. لہذا حضرت ابوبکر حضرت
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت عمر بھی ہو گئے. حضرت عمر نے بھی یہی شکایت کی کہ بہت فاقہ ہے, بہت بھوک لگ رہی. تو ابو طیحان نامی ایک انصاری صحابی, اس زمانے میں ذرا ان کے پاس فراغت تھی کیونکہ ان کا ایک اچھا باغ تھا کھجور کا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہم ان کے پاس جاتے ہیں. وہاں پہنچے تو دوڑ پڑے مارے خوشی کے اور کہا کہ میری خوبی قسمت ہے اللہ کے رسول آپ تشریف لائے. فرش بٹھایا اور اس کے بعد کہا یہ کھجوریں ہیں, کچھ تازہ ہے, کچھ سوکھی ہوئی ہے, کچھ پکی ہوئی ہیں, جو پسند ہو آپ یہ نوش فرمائیں. میٹھا پانی لا کر رکھا اور چھری اٹھا کے نکلنے لگے تو اللہ کے رسول نے کہا دیکھو دودھ دینے والی بکری کو ذبح نہ کرنا. انہوں نے کہا نہیں, دودھ دینے والی بکری ذبح نہیں کروں گا. چھوٹے سے بچے کو انہوں نے ذبح کیا, بکری کے بچے کو, اور بھون کے اس کو فوراً تیار کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا. تو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں شدت بھوک سے بے حال ہو کر یہ لوگ باہر نکلے تھے, اور یہ اپنی کمائی نہیں ہے, تحفہ ہے جو ایک انصاری صحابی آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں. لیکن حضرت ابوبکر سے حضرت عمر سے خطاب کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ثم لتسألن یومئذ عن النعیم, اے ابوبکر عمر اس میٹھے پانی کا اور اس گوشت کا ہم سے سوال ہوگا قیامت کے دن. تو حضرت ابوبکر نے کہا اللہ کے رسول اس کا بھی سوال ہوگا, یہ تو مجبوری ہے, پیٹ بھرنا ہے. تو کہا سوال تو ہر نعمت کا ہوگا, لیکن جس نے شکر ادا کر دیا تھا تو اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں, جس نے نعمتوں کا شکر ادا نہیں کیا وہ پھنسے گا. ارشاد فرمایا جو نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا, فرمایا اگر تم ٹھنڈا پانی پیتے ہو, ایک گھونٹ پانی پیا اور الحمدللہ کہا تو تم نے شکر کا حق ادا کر دیا. فرمایا ایک لقمہ تم نے کھایا اور الحمدللہ کہا تو تم نے شکر کا حق ادا کر دیا. اور اگر غفلت کے ساتھ کھاتے ہو, اللہ کی نعمتیں استعمال کرتے ہو, تو پھر ایک لسٹ ہوگی اللہ کی نعمتوں کی, اور ان ساری نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا. جوانی کہاں بتائی, جواب دینا پڑے گا. دولت کہاں سے کمائی تھی, جواب دینا پڑے گا. کہاں خرچ کی تھی, جواب دینا پڑے گا. سارے سوالات ہوں گے جو میدان حشر میں بندے سے پوچھے جائیں گے. لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ, اس دن تم سے ضرور پوچھا جائے گا عَنِ النَّعِيمِ, ہر نعمت کے بارے میں, چھوٹی بڑی. لہذا نعمت پر سب سے پہلی چیز شکر گزاری. سب سے پہلی نعمت وقت, زندگی, سرمایہ ملا ہوا ہے زندگی کا. دوسری نعمت صحت ملی ہوئی, چلنے پھرنے کے قابل, بولنے کے لائق, کمانے کے قابل. صحت اللہ تعالیٰ چھین لے تو کیا حشر ہو جاتا ہے. اس کو اگر کسی کو دیکھنا ہو تو کبھی وہ جائے آئی سی یو میں دیکھے, تڑپتے سسکتے ہوئے مریضوں کو دیکھے جن کو وینٹیلیٹر لگا ہوا ہے, اور ہاتھ بیچاروں کے بند دیے گئے کہ کہیں ہاتھ سے پائپ بھی نہ کھینچ لے. ہاتھ چلانے کی بھی بیچاروں کو اجازت نہیں ہے, جن کے ناک میں پائپ ٹھوس دیا گیا ہے اور اس پائپ سے پھر ان کو غذا دی جا رہی ہے, اور وینٹیلیٹر. اللہ تعالیٰ اس مصیبت سے سب کو بچائے. میں تو بھگتا ہوا ہوں نا, میں تو بھگتا ہوا ہوں. لیس الخبر کالمعاینہ, جب تک وینٹیلیٹر نکلا نہیں مجھے یقین نہیں تھا کہ میں زندہ رہوں گا, یقین نہیں تھا. جب 12 بجے وینٹیلیٹر کھینچا تو معلوم اچھا ہے ابھی زندگی کے آثار باقی ہے. اتنی شدید تکلیف ہے, اتنی شدید تکلیف ہے وینٹیلیٹر کی کہ اللہ کبھی کسی کو وینٹیلیٹر کی نوبت نہ لائے. بس راست اللہ تعالیٰ چلتا پھرتا انسان کو بلا لے. یہ صحت کی نعمت جو اللہ تعالیٰ نے عنایت فرمائی, یہ دولت کی نعمت, غذا کی نعمت, آشیانے کی نعمت, گھر ہے, ٹھکانہ ہے, چاہنے والے ہیں. لوگ کیا چاہتے ہیں, کثرت چاہ رہے ہیں, کثرت چاہنے والے, 2 دوست چاہنے والے ہیں, ان کی قدر کر لو. میاں بیوی ہے, ایک دوسرے کو چاہنے والے, قدر کر لو. ناخلو بچوں میں ایک بچہ ہے قدردانی کرنے والا, اس کی قدر کر لو. یہ مت سمجھو پوری دنیا مجھے چاہنے لگے گی, میں مقبول عام عزیز عزیز ہو جاؤں گا, یہ سب کی تمنا ہے, ہرگز نہ کرو. ارشاد فرمایا, ارشاد فرمایا کہ جو اللہ کی نعمت ملی ہوئی ہے اس نعمت پہ شکر گزاری کرو, اور جب شکر گزاری کرو گے تو پھر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں اضافہ بھی ہوگا, قبر کی منزل بھی آسان ہوگی, حشر کی منزل بھی آسان ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.